اپنائیں اور اس کو ہمیشہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آئیے ایک اور حدیث قدسی آتی ہے اللہ کے ذکر کے فائدے میں، فضائل میں، اہمیت میں، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ سے کیسا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ؟ بہت سے لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب شاید یار میں تو ناکام ہی رہوں گا، تو پھر اللہ بھی گمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا گمان رکھے، لیکن اچھے گمان کے ساتھ کوششیں بھی چاہیے، ورنہ کچھ نہیں کر کے اللہ سے اچھا گمان کی تنخواہ بڑھ جائیں گی اور کام کچھ بھی نہیں کرتے آپ آفس میں۔ اللہ سے اچھا گمان کی تجارت بڑھ جائیں گی اور آج تک دکان ہی نہیں کھولے آپ نے، تجارت کیسے بڑھیں گی آپ کی؟ کوشش کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ویسی اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھیے ذکر کے فضائل، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوں گا، جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے، اس کو کون دنیا میں چت کر سکتا اور ہرا سکتا ہے؟ تو کہا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث قدسی یاد رکھیں۔ پھر آگے فرمایا اور کہا ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فضائل ہے ذکر کے کہ اگر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ دیکھیے ایسا سمجھ لیجئے، آپ سے اگر سمجھ کوئی آ کے کہے کہ آپ کے محلے کے کارپوریٹر صاحب ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیرارکی میں سب سے نچلا درجہ، یہیں سے پھر شروع ہوتے ہیں اوپر کی ہیرارکی، کارپوریٹرز ہوتے ہیں، میئرس ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر سب لیول جاتے ہیں۔ پھر ایم ایل ایز میں کچھ منسٹر لیول کے ہوتے ہیں، کچھ سادے ہوتے ہیں، ایم پیز میں سیم ہوتا ہے نا، سمجھ رہے نا؟ تو سمجھ لیجئے کارپوریٹر نے میرا تذکرہ کیا کہیں اور کسی نے آگے کہا بھائی آپ کا تذکرہ کارپوریٹر صاحب کر رہے تھے تو میں اپنے دل میں فخر محسوس کرتا ہوں، میرا نام کارپوریٹر مطلب لے رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا ذکر تو ایم ایل اے کی مجلس میں چل رہا تھا لوکل، آپ کہیں گے او میری شخصیت، سمجھ رہے نا آپ؟ انسان اس سے فخر محسوس کرتا ہے۔ کوئی کہے ارے لوکل آپ کا ایم پی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا مجھ سے ملا تو آپ کی عزت کیا ہے؟ کوئی کہہ رہے پرائم منسٹر آپ کی تذکرہ کر رہا تھا فلاں جگہ بیٹھ کر کے، فلاں آدمی اورنگ آباد میں کہ فلاں، کیسا فخر ہوتا ہے نا؟ تو اندازہ لگائیے جب میں اپنے رب کو جی میں یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کو خاموشی سے کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے ہم کو یاد کرتا ہے۔ آگے آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ فرما جی میں یاد کرتا ہے، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا تذکرہ مجلس میں کر رہا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلس، اس سے مراد فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اب کیا کہنا، ایک تو ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے دل میں یاد کرے مجھے، دوسرا یہ ہے میں یہ اللہ کے ساتھ اس مثال کو جوڑ نہیں رہا ہوں، صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ نے اللہ کے لیے میں منسٹر کی مثال دی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، میں صرف بات کی اہمیت کی، یاد کرنے کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا آدمی یاد کرے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، رب یاد کرتا ہے اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مجلس میں کہے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے پورے لوگوں میں جو اس کے لائق، اس کے ایبل، اس کے لیول کے لوگ ہو، تو آپ کی اہمیت کتنی بڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر گزار بندہ ہے، ذکر کرتا ہے، وہ آسمانوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی نہ پہچانے، لیکن آسمان میں مشہور ہوتا ہے وہ۔ آگے سنیے ابھی فرمایا کہ اگر وہ میرا مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف بڑھتا ہے ایک بالش تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس سے جو ہے 3.5-4 فٹ سے بڑا ایک گز اس سے قریب ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ایک گز سے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ کتنے فضائل ہیں، کتنے فوائد ہیں، کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی۔ دل میں یاد کرو، اللہ یاد کر رہا اپنے جی میں، محفل میں تذکرہ کرو، اللہ کر رہا تھا۔ اب جو چاہتا ہے اللہ اس کو یاد رکھے وہ اللہ کو یاد رکھے، جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلسوں میں وہ اللہ کا تذکرہ اس مجلسوں میں کرتا رہے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو تو وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، یاد رکھے۔ ورنہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور دعائیں چالو ہے کہ اللہ ہماری مدد کر، فلاں کر۔ آپ قریب تو ہوئیے اللہ کے، اللہ آپ سے قریب ہے کہ ہم ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ،
ہم ایک ہاتھ تو اللہ ایک گز، اور اگر ہم چل کر جاتے رب کی طرف تو ہمارا رب دوڑ کر آتا ہے ہمارے۔ اس کی رحمت ایسی ہی یاد رکھی بندوں کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم بندے جیسا اس کا حق ہے ذکر کا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو بھی اور اعمال کو بھی قبول کرتا ہے اس کو یاد کیسے قبول کرتا ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوں گا، لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ تو کہا نہیں انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، مطلب قیامت سے پہلے لوگوں کو محمد رسول اللہ بھی یاد نہیں ہوگا، نبی اکرم بھول جائیں گے، وہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دیں گا پھر ان کو؟ تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے، اتنا سا ذکر لا الہ الا اللہ۔ مطلب قیامت سے پہلے لوگ کلمہ بھول جائیں گے، محمد رسول اللہ بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہت اہم ہے یہ ذکر، یاد رکھیں بہت اہم ہے یہ ذکر، اتنا اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے اعمال حد نظر جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے اس کے نام اعمال، لیکن ایک مرتبہ اس نے خالص دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، جب اللہ اس بندے سے پوچھیں گا اے بندے آج کیا امید کرتا ہو، کہیں گا اللہ کیا امید کروں، سارے دفتر تو گناہ سے بھرے، اتنے اس کے، اور حدیث کے الفاظ 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر، 99 رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر کی لمبائی زمین حد نظر جائیں گی اور جہاں تک نظر جائیں گی سارے گناہ، لیکن 99 دفتر اس کے گناہ سے بھرے ہوں گے، لیکن ایک اس کا عمل ہوگا جو سچے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کہیں گا تولو، جب تولا جائے گا 99 دفتر ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 دفتر اس کے گناہ کے ہلکے پڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ ایک ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو ابھی تو ذکر و اذکار ایسے احادیث میں آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو ہم کر سکتے، قرآن نے بھی بیان کی کئی دعاؤں کی شکل میں، احادیث میں بھی آتے ہیں فضائل کی شکل میں، لیکن وہ فضائل ہم کو نہیں سمجھتے، پتہ نہیں علم غلم فضائل ہم نے کہاں سے بنا لیے، وہ بڑے ہم کو سمجھتے ہیں، ہم جو اس چیز پہ آتا ہے، لیکن اس مجلسوں کو اس ذکر کو لا الہ الا مخصوص نہیں کرنا چاہیے، جو عام ہے اس کو عام رہنے دیجیے، تعداد مقرر ان ذکروں کی تعداد ہم کبھی مقرر نہ کریں جو ذکر کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی کہ 100 لاکھ 1 لاکھ بار 1,44,000 بار 24 میں، جو تعداد عام ہے، جس کی خاص آپ نے بتایا اتنے بار تو ان کو اتنی بار ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کتنی اہم فضیلت ہے ذکر کی۔ اسی طرح جو ہے ذکر کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ